بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق ستار کہتے ہیں جناب کہ ہم خود ایم کیو ایم ہیں، ایم کیو ایم سے لا تعلقی کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا نام بڑے عرصے کے بعد سنا گیا ایم کیو ایم کے ساتھ، اور یہ آج ہم نے بڑے ہی عرصے کے بعد دیکھا کہ جناب فاروق ستار ایک نئی نام ایڈیشنل نام ساتھ لے کے آگے۔ اینی ویز دا پوائنٹ از کہ آئین کیا کہتا ہے، ایم کیو ایم کا آئین کہتا کیا ہے؟ کیا ایم کیو ایم کے آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ الطاف حسین جو ہے وہ سپریم لیڈر ہے اور الطاف حسین کین ٹیک اینی اسٹیپ؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر یہ ایسی طرح لکھا ہوا ہے کہ الطاف حسین از دا سپریم لیڈر اینڈ الطاف حسین کین ٹیک اینی اسٹیپ، اور کل کو جو کہا جا رہا ہے کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے الطاف حسین اور جناب ان کی طبیعت ناساز ہے، یا جو بھی ایکسکیوزز یا ریزنز دیے جا رہے ہیں، وہ آج کی طبیعت تو خراب نہیں ہے الطاف حسین کی، آج کی تو طبیعت ناساز نہیں ہے الطاف حسین کی، آج ذہنی دباؤ آج کا تو نہیں ہے الطاف حسین کا، تو یہ تو بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ بڑے عرصے سے ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ جناب کئی سال گزر گئے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد جناب ریٹریو کر دیا جاتا ہے، اور رابطہ کمیٹی جو ہے وہ نکل پڑتی ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ لیکن اس مرتبہ یہ کہا جائے کہ جناب فاروق ستار جو ہیں وہ جناب پاکستان کی قیادت سنبھالیں گے اور پاکستان سے ہی آپریٹ ہوگی ایم کیو ایم، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا لندن کی رابطہ کمیٹی سے، یہ تھوڑی سی بات سمجھ سے بالاتر ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی، کیونکہ وجوہات یہ ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے ابھی جو کل ہی سلوک کیا فاروق ستار کے ساتھ الطاف حسین نے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کل ہی ان کو ساتھ جس زبان میں گفتگو کی گئی اس جلسے کی تقریر سے پہلے، وہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے سنی بھی وہاں پہ کہ فاروق ستار کے ساتھ کیا ہوا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ فاروق ستار کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے، کس طریقے سے ان کو جناب پٹائی بھی لگوا دی جاتی تھی۔ آج فاروق ستار آن ہز اون کیا یہ ساری ذمہ داری سنبھال سکیں گے؟ کہنے میں بہت اچھی باتیں، فاروق ستار صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں، فاروق ستار صاحب کے ڈیسیژن اپرینٹلی دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن آئین کیا کہتا ہے؟ کیا آئین یہ نہیں کہتا ایم کیو ایم کا جناب کہ الطاف حسین از دا سپریم لیڈر، اور وہ کسی بھی وقت جب وہ اپنی طبیعت ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر الطاف حسین کی، تو وہ اٹھ کے تو وہ تو کہیں گے جناب کہ وہ ڈسمس کر دے اگر فاروق ستار کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا اس پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اعتزاز احسن صاحب اور عامر لیاقت صاحب اور ذوالفقار مرزا صاحب۔ میں ان سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جناب ان کی کیا ٹیک ہے اس ساری سچویشن پر، اور وہ کس طریقے سے اس ساری سچویشن کو لیتے ہیں جو آج اسٹیپ لیا گیا، جو اسٹیپ فاروق ستار کی طرف سے لیا گیا۔ کیا یہ ایک اور ڈیفینسو طریقے سے کھیلا گیا ایم کیو ایم کی جانب سے تاکہ ایم کیو ایم کو سیو کیا جا سکے، ایم کیو ایم کے دفاتر کھولے جا سکے، ایم کیو ایم کے دفاتر کھلوائے جا سکے، ایم کیو ایم کی معافی تلافی ہو سکے، اور وہ اس طریقے سے نہ ہو سکے جیسے پچھلے کئی سالوں سے جو الطاف حسین سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد ریٹریو ہو جاتے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹ سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، اس طریقے سے نہیں، ذرا تھوڑی سی مختلف طریقے سے انہوں نے یہ کھیلا سب کچھ اور ڈیفینسو طریقے سے کھیلا۔ کیا ایسے ہی ہے؟ اور آئین کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ایم کیو ایم کا آئین کیا کہتا ہے۔ ایم کیو ایم کا آئین یہی کہتا ہے، جو میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہ الطاف حسین از دا سپریم لیڈر، اور وہ کسی بھی وقت ان کی طبیعت اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ فاروق ستار کو ڈسمس بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کچھ سوالات جو میں چاہوں گا کہ وہ اس کے جواب دے دیں، ہمیں کچھ کلیریفائی کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم رانا صاحب، بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، بہت ہلکا محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے ابھی نعرے کھل کے لگائے ہیں پاکستان زندہ باد کی، تو مجھے توانائی ملی ہے دوبارہ۔ ڈاکٹر صاحب یو آر ریلیوڈ؟ جی رانا صاحب، جی رانا صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دو چار چیزیں ذرا ہمیں سمجھا دیجئے گا، ہر بندہ سمجھنا چاہے گا اس چیز کو۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ آئندہ کوئی کیا یہ تقاریر جو ہے کیا الطاف حسین صاحب کر پائیں گے یا نہیں؟ نہیں رانا صاحب، یہ بہت ہی سوچ وچار کے بعد اور بہت ہم لوگوں نے سوچا ہے۔ دیکھیے کل سے ہم جس کیفیت میں تھے
اور میں پہلے تو ایک کلیئر کرنا چاہوں گا بات، چونکہ آپ کے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے جی کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے الحمدللہ. ہمیں کسی نے کہا نہیں ہے، ہمیں کسی نے پٹی نہیں پڑھائی ہے کہ ہمیں رینجرز اٹھا کے لے کے گئی تو اس نے کوئی ہمیں پٹی پڑھا دی ہے. ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، رانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم کب تک صفائیاں دیتے رہیں؟ ٹھیک ہم تھک گئے صفائیاں دیتے ٹھیک ہے. آپ ایک بات کہتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن معافی مانگ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر معافی مانگ لیتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ناقابل معافی اور ناقابل تلافی، ٹھیک یہ دنیا میں ہوتی ہیں. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بار بار آپ کی تقریر ہوتی رہے اور اس کے بعد پھر معافی مانگی جائے. تو یہ میں کیٹیگوریکلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے اور اس کا لندن سے اور اب تقاریر نہیں ہوں گی، کوئی تعلق نہیں. سو لندن والے جو لندن میں جو متحدہ ہے، جو رابطہ کمیٹی ہے لندن میں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ اپنا کوئی ریئیکشن آپ کو لگتا ہے شو کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کرنا چاہیے. پاکستان سے محبت ان کو بھی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس کا نام ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. اگر وہ ریئیکشن دیتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ انہیں نہیں دینا چاہیے. ہم نے تو کچھ ایسی بات نہیں کی. ہم نے تو ملک کے لیے نعرے لگائے ہیں اور لگائیں گے، مرتے دم تک لگائیں گے. کیوں نہیں لگائیں گے؟ بالکل لگائیں گے. اچھا، قیادت جو ہے، اب اگر یہ ایسے سمجھا جائے کہ اس وقت قیادت جو ہے وہ فاروق ستار صاحب نے سنبھال لی ہے اور الطاف حسین صاحب کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے، یہی بات ہے یا اس سے مائنس پلس کوئی؟ رانا صاحب، الطاف بھائی کی تھوڑی ذہنی کیفیت اور طبیعت صحیح نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ وہ پہلے ابھی تھوڑا علاج پر توجہ دیں. اور فاروق ستار بھائی اس وقت ظاہر کے قیادت کر رہے ہیں اور بہت جلد اور نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور ابھی وہی کمان کریں گے اور وہی دیکھیں گے. یہ ذہنی کیفیت جو الطاف حسین کی ٹھیک نہیں ہے تو کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہے، تو علاج کب تک ہوگا؟ ہماری ٹھیک ہو گئی نا کم از کم. اچھا، آپ کی ٹھیک ہوگی، لیکن ان کی کب تک ٹھیک ہونے کی توقع ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کی کرے. کوئی جرمنی سے ڈاکٹرز کا پینل آئے گا یا کوئی اسٹیٹ سے آئے گا ڈاکٹرز کا پینل، یا وہیں سے لندن سے ہی کوئی ڈاکٹرز وہاں پہ آئیں گے، یا وہ خود اپنی ڈاکٹری خود کریں گے؟ رانا صاحب تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، لیکن جس نہج پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں آ کر، اب یہ فیصلے کی گھڑی تھی، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگر اب بھی ہم خاموش رہتے تو نہ ہمیں ہمارا ضمیر معاف کرتا، نہ ہمیں ہمارا وطن معاف کرتا، نہ ہمارے ساتھی کارکنان ہمیں معاف کرتے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، ہم نے فیصلہ لینا تھا سو لے لیا. یہ پاکستان مردہ آباد، معاذ اللہ خاکم بدہنے کی ایسی بات ہو گئی، اس کے بعد اب کوئی گنجائش بچتی نہیں تھی. ایک آخری چیز، فاروق ستار صاحب نے کہا جی کہ ہماری پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پارٹی ہے، اور اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے، وہ اشارہ کر رہے تھے لندن کی رابطہ کمیٹی کی طرف، اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ اپنی کوئی پارٹی بنا لے، ہم تو خود ایم کیو ایم ہے. تو وہ نہیں، ان کا اس طرف اشارہ نہیں تھا. ان کا اور دیگر جو یہاں پر بینیفیشریز ہیں جو اس پورے واقعے سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایم کیو ایم جو ہے، یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ابھی آپ دیکھیں گے کہ میئر کے انتخابات میں بھی اور ڈپٹی میئر کے انتخابات میں بھی وہ کامیاب ہوگی، اور یہی پارٹی پاکستان کی پارٹی کہلائے گی، کیونکہ یہ ان کی پارٹی ہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. جو پاکستان جنہوں نے بنایا تھا وہی پاکستان چلائیں گے، وہی پاکستان بتائیں گے. اب پاکستان ہوگا. یہ اس وقت جو اب کل جو الیکشنز ہونے ہیں اس میں میئر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ جی، اسی کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے. ابھی میں وہیں جا رہا ہوں، ابھی ہم لوگ اسی کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو ادھر ہی جا رہا ہوں. سو دیٹ مینس کہ وسیم اختر از نو مور دا کینڈیڈیٹ. ابھی میں آپ کو فوراً کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن غالب امکان یہی ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا ڈاکٹر صاحب. اعتزاز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کہنے نے کہ یہ بڑی اچھی گیم کھیلی ہے فاروق ستار نے، اور معافی تلافی بھی ہو گئی، اور الطاف حسین نے بھی تھوڑے عرصے سے سائڈ لائن کر دیتا گیا، اینڈ ایوری تھنگ ول بی ہنکی ڈوری. آفسز بھی کھل جائیں گے ایم کیو ایم کے، اینڈ پھر سے دوبارہ سے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایسا ہی ہے یا یو تھنک دا ادر وے؟ اتنا ہنکی ڈوری تو نہیں ہوگا. اچھا. کیونکہ کل کا واقعہ جو ہے وہ بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ تھا. خوفناک بھی، اندوہناک بھی، غمناک بھی، کہ پاکستان کی کسی مین سٹریم پارٹی میں پاکستان کے خلاف اس طرح نعرے اوپنلی لگائے گئے ہوں، مرد آباد کہا جائے. اب کل اگر
کوئی مودی جیسا کہتا ہے کہ جی کراچی میں مرد آباد کے نعرے لگے ہیں تو وہ بات تو حقیقت ہوگی. یہ اور بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر کمیونٹی جو ہے اردو سپیکنگ کمیونٹی من حیث القوم وہ اس سے سخت انگیخت ہوئی ہے, سخت اس کی دل آزاری ہوئی ہے. اور اردو سپیکرز جو پاکستان میں اور کراچی کے ہیں وہ بڑے عمومی طور پہ شائستہ لوگ ہیں, پرامن لوگ ہیں, ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے بھی ذہنوں پہ یہ آرے کی طرح چلا ہوگا. میجورٹی آف them are very nice people. ہاں, اینڈ ساری قوموں میں میجورٹی بڑی اچھی ہوتی ہے. ہر کسی پنجاب ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, پٹھان ہو, بلوچ ہو, میجورٹی آر اوور ویلمنگ میجورٹی آر پیسیبل پیپل, پرامن شریف لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح اردو سپیکنگ کمیونٹی بھی, اور پاکستان سے ان کی وابستگی بھی سب کی طرح, اس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. سو ان کے لیے بھی یہ جو It was a shock الطاف for them. حسین نے باتیں کی ہیں کل, اور پاکستان کے خلاف نعرے, مرد آباد کے نعرے یہاں تک بات پہنچا دی, اس سے ان کی بھی بہت دل آزاری ہوئی ہوگی یقیناً. مجھے نہیں میں نہیں کہہ سکتا, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ فاروق ستار نے جو آج اپنی باتوں میں پھر بھی فاروق بھائی اور قائد تحریک 2-3 مرتبہ کہا ہے, اس سے لوگوں کی سیٹسفیکشن یا تسلی ہوئی کہ نہیں. کچھ ایسا لگتا تھا کہ سافٹ بیٹنگ کی ہے الطاف حسین سے متعلق, اچھا, لوز بالز پھینکے گئے ہیں. میرے خیال میں لوز بالز کا ایک ایکسپیرینس پہلے موجود ہے نا جی, کہ وہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جناب اگر یہی کام جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, اگر وہ یہی کام یہ سافٹ بالنگ رکھتے اور ڈائریکٹلی الطاف حسین کو کرٹیسائز نہ کرتے تو شاید سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ان کی. تو پروبیبلی وہاں سے ایکسپیرینس گین کرتے ہوئے فاروق ستار صاحب نے تھوڑا سا سافٹ کھیلا ہے, تاکہ جو سپورٹر ہے اس وقت بھی الطاف حسین کے, وہ ان سے نالاں نہ ہو, فاروق ستار سے نالاں نہ ہو, اور ان کے ساتھ چلتے رہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آگے الطاف حسین جب نیکسٹ ٹائم اگلی مرتبہ منظر عام پہ آتے ہیں, آج یا کل یا پرسوں, وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں. وہ دھاڑنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح پہلے دھاڑ رہے تھے, اور اپنی جماعت میں ایک افراتفری پیدا کر صبح فاروق ستار صاحب کو اتنی گالیاں پڑ چکی ہیں, الطاف حسین صاحب نے لٹرلی اتنی گالیاں دی ہیں الطاف حسین نے فاروق ستار کو, کہ میرے خیال میں وہ کوئی عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور فاروق ستار کی ویسے بھی ایک دفعہ پڑتی رہتی پٹائی بھی ہوئی, پٹائی بھی ہوئی تھی. ہاں, باقاعدہ کارکنوں سے پٹائی کروائی تھی, اور الطاف حسین نے خود کروائی تھی. جی ہاں, الطاف حسین تو بہت ایکسپوز ہوا ہے کل کے واقعے سے, بہت ایکسپوز ہوا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم تو اس کو پھر بھی کچھ سمجھتے تھے, یا جو اس کے پیروکار نہیں تھے, اور وہ کچھ اس کو ریئلسٹکلی اس کو دیکھتے تھے. لیکن کل کی پرفارمنس کے بعد تو اس کی اپنی جو کانسٹیچوئنسی اردو سپیکنگ کانسٹیچوئنسی ہے, اس میں اس کو بہت سخت نقصان پہنچا ہے, ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. میرے خیال میں کوئی ڈیمیج تو کسی نے کیا ہی نہیں ایم کیو ایم کو. الطاف حسین نے خود ہی ایم کیو ایم کو ڈیمیج کر دیا, خود ہی ایم کیو ایم کو بھی کیا اور اپنے آپ کو بھی کیا, اور اپنے آپ کو جس قدر اس کل کی پرفارمنس سے کیا ہے, نعرے لگوا کے, پھر سیکریٹریٹ بند کر دو, پھر یہ نام لے کے چینلز کا کہ یہ کیوں چل رہے ہیں کراچی میں ابھی تک. مطلب ہے عجیب ہی کیفیت تھی ان صاحب کی اس وقت. پر جو آج کی پریس کانفرنس ہے, یہ پریس کانفرنس اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی محتاط انداز سے کی گئی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. محتاط انداز سے.
اس میں رشتہ توڑا بھی نہیں گیا. میں وہی کہہ رہا تھا نا چوہے صاحب کہ پہلے جو ایک سٹیپ لیا گیا وہ پہلے جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا مصطفیٰ کمال صاحب والا. مصطفیٰ کمال صاحب نے تو آ کے بیشنگ شروع کر دی الطاف حسین کی, اور یہ عام رائے ہے وہاں پہ کہ اگر الطاف حسین کی اس طرح بیشنگ نہ کی جاتی, یہ مطلب کس حد تک درست ہے مجھے نہیں پتا اس چیز کا, لیکن یہ عام رائے ہے لوگوں کی کہ الطاف حسین کو ڈائریکٹلی کرٹیسائز نہ کرتے, مصطفیٰ کمال اگر ڈائریکٹلی ان کی بیشنگ نہ کرتے, بالکل آدھی پچ پہ آ کے مصطفیٰ کمال صاحب کھیلے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا لوگ جو جس طریقے سے لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں مصطفیٰ کمال کے ساتھ لوگ آنا چاہتے ہیں, بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے پیچھے ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی, لیکن وہ کھل کے شاید آ جاتے, وہ جو گلی کا ورکر ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جاتا, جو ابھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے, لیکن وہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ آنے کے لیے تیار کھڑا ہے مصطفیٰ کمال کے ساتھ, لیکن وہ ذرا بیشنگ نہ کرتے تو شاید سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. میرے خیال میں اس سے سبق سیکھتے ہوئے یہاں پہ فاروق ستار صاحب نے بڑا دوسرے طریقے سے کھیلا ہے, بالکل ڈیفینسو کھیلے ہیں. نہیں, ڈیفینسو کھیلا ہے ضرور, پر یہ ایک بڑا بر موقع ساری واردات ہوئی ہے کہ کل میئر کے الیکشن ہیں, ہاں, اور یہ موقع مل گیا ہے ایم کیو ایم, جو ایک نئی قیادت ایم کیو ایم نے ابھری ہے, اس کس حد تک وہ دیر پا ہے, کس حد تک وہ الطاف حسین کے سحر سے آزاد رہتی ہے, یہ آئندہ وقت ابھی بتائے گا. آپ کے خیال میں کسی نہ کسی سٹیج پہ الطاف حسین پھر انفلوئنس کر سکتا ہے؟ الطاف حسین بالکل کر سکتا ہے. اچھا, الطاف حسین بہت سے مہاجروں کے ذہنوں پر سوار ہے, اچھا, اور اس میں اس نے صلاحیت کنٹرول کی, ڈسپلن کی, پنشمنٹ کی بھی دکھائی ہے, جو کہ فاروق ستار نہیں دکھا سکے گا. اچھا, فاروق ستار تو مظلوم ہے, اس کی پٹائی ہو سکتی ہے, وہ کسی کی پٹائی کروا نہیں سکتا, کروا نہیں سکتا. ایک زمانے میں اس کی صلاحیت بیان کی جاتی تھی کہ وہ بھی ایم کیو ایم کے ایکٹیو گروپ میں تھا, لیکن اس کی کوئی شہادت, کوئی لوگ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں نکلتی, پر یہ لوگ ان عناصر کا جو ایم کیو ایم میں کرمنل عناصر تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کرمنل عناصر کیا ابھی بھی الطاف کی چھتری کے نیچے رہنا پسند کرتے ہیں, یا وہ ان کے ساتھ سوئچ کر کے آتے ہیں. میرے خیال میں ایک تو بالکل کلیئر ہے بات جی, اور وہ یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جس طریقے سے آپریٹ کیا جا رہا ہے, جو وہاں پہ لنکس ہیں ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگ کے, وہ ابھی تک جو ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ ہی ہے. باقی جو گراؤنڈ پہ اس وقت موجود ہیں جو لوگ کراچی کی حد تک, وہ پروبیبلی ہو سکتا ہے, وہ ملیٹنٹ ونگ کی بات کر رہا ہوں, وہ ہو سکتا ہے اس میں 19-20 کا فرق ضرور پڑے, اور لیکن ساؤتھ افریقہ والا جو گروپ ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے, اور وہ کلاز کے انڈر ہے, الطاف حسین کے کلاز کے انڈر. ملیٹنٹ ونگ بھی الطاف حسین کے ساتھ ہی زیادہ تر رہے گا, جب تک انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ فاروق ستار اور ان کے ساتھی ان کو پناہ دے سکتے ہیں. وہ پناہ چاہیں گے رینجر سے, ایڈمنسٹریشن سے, فوج سے, تو جب تک ان کو یہ پناہ ڈیلیور نہ کر سکے اس وقت تک وہ ادھر رہیں گے. اب انہوں نے یہ اناؤنس تو کیا ہے کہ 9-0 کھول دیا جائے اور دیگر دفاتر کھول دیے جائیں, تو اب اگر تو یہ ساتھ ٹائیڈ اپ ہے ود دی ایڈمنسٹریشن اینڈ دی ملٹری ایڈمنسٹریشن, تو پھر تو ان کو گنجائش اور سپیس ملے گی, اور اگر ان کو سپیس ملی تو پھر ملیٹنٹس
کا ایک سیکشن یا زیادہ تر ملیٹنٹس ان کی پناہ میں آ جائیں گے، پر اس سے ایم کیو ایم کا کردار خاص نہیں بدلے گا، کیونکہ اگر ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ کو پناہ ہی ملنی ہے ایک طرف سے دوسری طرف، تو پھر ایم کیو ایم کا کردار تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ وقت بتائے گا، دیکھنا اس کو پڑے گا ایز ٹائم گوز بائی۔ بظاہر جو فاروق ستار کی پریس کانفرنس ہے اور جو ان کے ساتھ جس طرح نسرین جلیل بیٹھی ہوئی تھیں، ایک اچھا امیج اس سے آیا ہے، اور اس کی بات بھی اس نے جس طرح کی ہے وہ ان مہاجروں کو جو ذرا ہارڈ لائن مہاجر اور ایم کیو ایم ہے ان کو بھی ان کے لیے بھی ذرا ایکسیپٹیبل بات کی ہے کہ انہوں قائد تحریک اور الطاف بھائی کا علاج اور ان کو ذرا سہولت دی جائے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ابھی بھی دینے کو تیار ان کو۔ اور جو کل بات ڈاکٹر عامر لیاقت بار بار کر رہے تھے، وہ اکیلے ہی ڈیفینڈ کر رہے تھے، اس میں ایک اور میرے خیال میں جو اہم چیز ظاہر ہوئی ہے، جس کی نمود ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو اس نئی قیادت میں، ایم کیو ایم کی نئی قیادت میں بڑا کلیدی کردار مل گیا ہے۔ ذوالفقار مرزا صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا جناب، کہ ہمیشہ بولتے رہے، کہتے رہے، آواز بلند کرتے رہے کہ جناب ایم کیو ایم کے لیڈر جو ہیں الطاف حسین جو ہے ان کے رابطے ہیں، اور پریس کانفرنس بھی کرتے رہے، اور لیکن اس وقت شاید لوگوں نے انہیں اتنا سیریسلی نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا۔ آج بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، آج بھی ان کا وہی سٹینس ہے، لیکن وہ جو سٹینس اس وقت لیا تھا ذوالفقار مرزا صاحب نے اگینسٹ الطاف حسین، اس کی وجہ سے سفر بہت کرنا پڑا انہیں، اور وہ کیا سفر کیا جی، بہت لمبا سفر ہے وہ۔ خیر اینی ویز، ذوالفقار مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ جی بہت اللہ کا شکر ہے رانا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، جی اللہ کا شکر۔ بڑا شور مچایا آپ نے، بڑی آواز بلند کی آپ نے، لیکن الطاف حسین نے کل خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی اور بالکل خود ہی ایکسپوز ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت شکر میں نے ادا کیا کہ آئی ہیو بین ونڈیکیٹڈ بائی الطاف حسین ہمسیلف۔ میرے پاس اور تو کوئی گواہ تھا نہیں اس وقت، پروف میں کر نہیں سکتا تھا، اس وجہ سے مجھے قرآن پاک اپنے سر پہ رکھنا پڑا تھا۔ میرے پاس ایک ہی گواہ تھا، اور وہ ایک اور منسٹر صاحب میرے ساتھ تھے جو اس گواہی سے مکر گئے اس وقت اپنی نوکری بچانے کے لیے، مال کمانے کے لیے۔ تو میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں تھا اللہ کے سوا، تو میں نے اس لیے قرآن پاک اپنے سر پہ رکھ کے وہ بات کی تھی۔ آج اللہ نے مجھے فاتحہ کیا، اور آج الطاف حسین اپنے منہ سے خود بول رہا ہے کہ میں پاکستان کا مخالف ہوں اور میں پاکستان توڑنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک چیز جو آج ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جناب فاروق ستار صاحب نے نکلے اور آ کے اپنے آپ کو انہوں نے بالکل الگ کر لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ قیادت سے میں الگ ہوتا ہوں، قیادت جو ہے وہ فیصلے جو بھی کرتی رہے، انہوں نے کرنے ہیں تو وہ اپنی پارٹی بنا لیں، لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ الگ فیصلے کرے گی۔ ڈو یو تھنک کہ ایم کیو ایم خود الگ فیصلے کر سکتی ہے؟ فاروق ستار آن ہز اون فیصلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کسی نے ابھی تک ریز شاید نہ کیا، اور یہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا یہ بات، کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ایم کیو ایم کا وہ الطاف حسین کو سپریم لیڈر تصور کرتا ہے، اور وہ جس وقت بھی ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی تو سارے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے الطاف حسین، اور وہ بیمار ہیں یا وٹ ایور، تو کل کو ان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے الطاف حسین کی، یا ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے، تو آئین تو ایم کیو ایم کو یہ کہتا ہے کہ ہی از دا سپریم لیڈر، تو وہ تو کسی وقت بھی اٹھ کے فاروق ستار کو ڈسمس کر سکتا ہے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف جو آج یہ فاروق ستار صاحب والوں نے جو یہ کیا ہے ٹی وی پہ آ کے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کرکٹ میں
فرنٹ فٹ پہ آدمی کھیلتا ہے اور جب ضرورت پڑے تو بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے. تو آج یہ فاروق ستار صاحب کرکٹ کی گیم کی طرح بیک فٹ پہ کھیل کے دوبارہ شاٹ مار کے اور گیم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. یہ ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے اور الطاف حسین کی پارٹی کو بچانے کے لیے یہ سارا آج کیا گیا ہے. کسی صورت میں بھی ان کی بخشش نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آرٹیکل 6 میں جو ان کے ساتھی ہواری رہے ہیں ان کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے. یہ ان کو آج پتا چلا کہ رات کو الطاف حسین کا دماغ خراب تھا اور دماغی دباؤ میں تھے, اس لیے انہوں نے پاکستان کے خلاف اتنے غلیظ نعرے مارے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا وہ سن کے کلپ کہ جیسے انڈین جو یہ مودی ہے وہ شاید یہ پاکستان کے اگینسٹ نعرے مار رہے. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. پہلی دفعہ نہیں کیا, انہوں نے 80s میں بھی پاکستانی فلیگ قائد اعظم صاحب کی مزار کے سامنے جلایا تھا. جو اریسٹ ہوئے, جیل میں گئے, معافی نامہ لکھ کے دے کے واپس چھوٹ گئے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے بڑا شور مچایا, میں نے میڈیا کے سامنے میں ایک لیٹر لے کے آیا جو الطاف حسین نے ٹونی بلیئر پہ لکھا تھا کہ ISI کو ڈسبینڈ کر دیا جائے اور وی ول ورک فار اٹ. تو اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد فوج کو گالیاں دینا, فوجیوں کے لیے کہنا کہ قبر سے 100 دفعہ نکالنا اور پھانسی چڑھا دینا, وہ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ دماغی ڈرامے بازی جو ہے یہ بہت ہو گئی ہے. جو یہ کہہ کے اس کو پروٹیکٹ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی دماغ خراب ہے, ان پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے. ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے. کل بدین میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور بدین میں تو آپ کے خلاف تو پوری مشینری جو ہے وہ تیار کھڑی ہوتی ہے, ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے اور کل بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اپنی مرضی کے ہینڈ پکڈ لوگ وہاں پہ, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, لگائے جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ذوالفقار مرزا یا اس کا بیٹا وہاں سے نہ جیت سکے. تو جی بالکل رانا صاحب ایسا ہی ہے, لیکن میں اس کو اگین اپنی دھرتی کے لیے, زمین کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کا جھنڈا بلند رکھنے کے لیے میں اس کو ایک اپنی قربانی سمجھتا ہوں دوبارہ. کیونکہ یہ نوبت کیوں آئی ہے کہ پیپلز پارٹی مجھے اتنا دبانا چاہ رہی ہے؟ اس لیے کہ میں نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ اس بات سے کہ میں نے الطاف حسین کو ایکسپوز کیا, ایم کیو ایم کو, جس پہ میری سے ناراضگیاں شروع ہوئی تو پھر مطلب باتیں بڑھتی گئیں. تو یہ اس کا تسلسل ہے اور آئی ایم ریڈی ٹو فیس دیم, آئی ایم فیسنگ دیم. پوری سندھ میں کہیں الیکشن نہیں ہے سوائے بدین کے. ہر جگہ پیپلز پارٹی نے مینیپولیٹ کر کے ان اپوز اپنے لے آئے ہیں لوگ, کوئی ان کو ریزسٹنس نہیں ہے بدین کے علاوہ. آج تو ایک حد کر دی ان لوگوں نے کہ منسٹر صاحبان کے پاس لنچ اور ڈنرز ہو رہے ہیں اور ان کو برانڈ نیو کرولاز کے جو ہے چابیاں, اور ان کو برائب کیا گیا ہے کاؤنسلرز کو کہ وہ ووٹ مجھے نہ دیں اور ان کو دیں. تو لیکن کوئی بات نہیں, اللہ کی مدد مجھے حاصل ہے, میں ان کو فیس کروں گا. مورل وکٹری میری ہو چکی ہے, باقی کاغذوں والی جو وکٹری ہے وہ انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا. مجھے افسوس تو یہ ہے کہ نئی الیکشن کمیشن آئی تو وی تھاٹ کہ کوئی بہتری ہوگی, لیکن نئی الیکشن کمیشن اندھی بھی ہے اور بہری بھی ہے, ان کے کان میں کوئی آواز نہیں پڑتی. ہم سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم لکھ لکھ کے تھک گئے ہیں, لیکن وہی ڈی آر او, کرپٹ ڈی آر او پورے پاکستان میں ڈی سی اوز یا ڈی سی کا ٹینیور اتنا نہیں ہے جتنا یہ 4 سال ان کو بدین میں ہو گئے ہیں. مجھے میرے سے لڑنے کے لیے, مجھے نیچا کرنے کے لیے یہ ڈی سی او کنٹینیو کر رہا ہے. اسی کے انڈر میں 2 فیزز الیکشن کے ہوئے ہیں. میرے 3 ممبرز یہ پہلے چرا چکا ہے الیکشن ریزلٹ چینج کر کے. آج وہی ڈی آر او فائنل یہ الیکشن کروا رہا ہے چیئرمین کا. لیکن میں پر امید ہوں, مجھے اپنے ووٹرز میں اور اللہ میں بڑی امید ہے, خدا ہم کو سرخرو کرے گا. اعزاز احسن صاحب, وہی بات بار بار جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ ایسے ہے کہ جناب آئین جو ہے ایم کیو ایم کا وہ کہتا ہے کہ الطاف حسین جو ہے سپریم لیڈر ہے
اور وہ سپریم لیڈر ہونے کے ناطے ابھی تو کہا جا رہا ہے ان کی طبیعت ناساز ہے, ذہنی دباؤ ہے, ان کو جناب وہ صحیح بات نہیں کرتے, الٹی سیدھی بات کر جاتے ہیں, لیکن آئین جو ایم کیو ایم کا ہے وہ تو کہتا ہے کہ جناب الطاف حسین جو وہ سپریم لیڈر ہے, اور آئین جو ایم کیو ایم کا تو وہ تو چینج نہیں ہوا. تو دیٹ مینس کہ فاروق ستار جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ آن ہز اون یہاں پہ فیصلے کریں گے, کل کو الطاف حسین ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہو کے واپس آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جناب کہ فاروق ستار کون ہے, فاروق ستار کو وہ ڈسمس کر دیتا ہے, اینڈ ہی ہیز آل دا پاورز, اور ایم کیو ایم کا آئین کہہ رہا ہے اس چیز کو. تو دو چیزیں ہیں اس میں, ایک تو قانونی اور آئینی بات ہے. جی قانونی اور آئینی جو میری اطلاع کے مطابق جو ایم کیو ایم رجسٹر ہوئی ہوئی ہے ایز اے پارٹی, وہ اس کا سربراہ فاروق ستار ہی ہے, ٹھیک ہے, جس نے پارلیمنٹ کی الیکشن ایز اے رجسٹرڈ پارٹی انڈر پولیٹیکل پارٹیز آرڈر لڑی ہے. وہ ایم کیو ایم فاروق ستار کی سربراہی میں, جس طرح 4 پیز پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نے الیکشن جب لڑا تھا تو مختوم امین فہیم صاحب سربراہ تھے. جب 2002 کا بھی الیکشن لڑا تھا تو بی بی شہید نہیں تھی سربراہ, بی بی شہید 3 پیز کی پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ تھیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جس نے الیکشن لڑا تھا, جو قانون کے تحت رجسٹرڈ پارٹی تھی, جس کو آئین اور قانون تسلیم کرتا تھا, وہ اس کے سربراہ مخدوم امین فہیم تھے. لیکن یہ تو لیگل ہے, لیگلی ڈاکٹر فاروق ستار ہی کمپیٹنٹ ہے. لیکن سیاسی اور عملی طور پہ جس طرح بی بی شہید اس وقت اصل میں شی واز دا پاور, اور اسی طرح الطاف حسین از دی پاور. الطاف حسین اگر نیند سے اٹھ پڑے اور ان کو سڈنلی محسوس ہوا کہ سارا کام غلط ہو گیا ہے, تو وہ ضرور اس میں کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, ضرور کرے گا, اس میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ فاروق ستار کتنی سپیس آکوپائی کر کے کنسولیڈیٹ کر لیتا ہے, فاروق ستار اور اس کے ساتھی, اگر جینوئن اپوزیشن ہے ٹو الطاف حسین. اب اس میں ایک اگر جینوئن اپوزیشن, ایک اس میں بھی ڈاؤٹ ہے, ایک زیادتی, وہ بڑے نرم الفاظ استعمال کیے نا انہوں نے, ایک اس میں غلطی رینجرز نے کی ہے. اچھا وہ کیا؟ اور بڑی فاش غلطی کی ہے, اور یہ شو کرتا ہے کہ وین ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لینے آپ کریں اور پولیٹیکلی آپ کا کوئی ذہن نہ ہو تو کیا غلطیاں ہوتی ہیں. کل فاروق ستار غالباً یہی بات کرنا چاہ رہے تھے جو انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کی ہے, کل اس کو کرنے نہیں دی, بات نہیں کرنے دی. یہ تو فاروق ستار کا کہنا ہے جی, وہ فاروق ستار کا کہنا ہے, پر کل اگر جو بھی بات کرتے کل کرتے, رینجرز کی ہو سکتا ہے فاروق ستار کا کسٹڈی یہ سے بات پہلے, نہ کرنا, حراست سے پہلے, نہیں ہو سکتا ہے جو صاحب تو کل پھر یہ بات نہ کرنا چاہتے ہو, کچھ اگر اور بات کرنا چاہتے ہو, کچھ اور فاروق بات ستار. کرنا چاہتے تھے, تو پھر یہی الزام لگ رہا ہے. وہ الزام درست ہوا کہ یہ رینجرز کے کہنے پہ رینجرز کی حراست میں یہ طے ہوا ہے. رینجرز نے انہوں نے کوئی دوائی تو نہیں کھوا دی تھی نا راتوں رات کے صبح چینج ہو گئے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ رات کو بھی یہی بات کرنا چاہ رہے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا چوئی صاحب کہ ہو سکتا ہے رات کو فاروق ستار یہ بات ہی نہ کرنا چاہ رہے ہو, پر پھر حراست میں لے کے اس کے بعد ان کا ذہن بدلا ہے, تو یہ بھی بات درست نہیں ہے. ایک امپریشن یہ پڑا ہے کہ رینجرز نے ان کو حراست میں لے گئے اور وہاں ان کو کچھ سبق پڑھایا ہے اور انہوں نے یہ بات کر دی. یہ امپریشن بڑا غلط امپریشن پڑا ہے. ان کو بولنے دینا چاہیے تھا, بجائے کہ ایک ایم این اے کو, پارلیمنٹری لیڈر کو, وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگا, ان کو دھکے مار کے اور کھینچ کے گاڑی میں کی طرف لے گئے کہ آپ بات نہیں کر سکتے, آپ بات نہیں کر سکتے. یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے. ایم این اے پارلیمنٹیرینز سیاستدانوں کی تھوڑی عزت ہونی چاہیے. وہ آئی ایم شور فاروق ستار یہی بات کرنا چاہ رہے تھے رات کو. اچھا یہی بات رات کو کرنا چاہ رہے تھے,
اور ان کو اگر حراست میں اس وقت نہ لیا جاتا تو ان کی بات یہی ہوتی اور اس کا اثر اور زیادہ ہوتا. لیکن پھر وہی بات ہے نا جی، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ رات کو فاروق ستار یہی چلیے بات جو بھی کرنا چاہتے نہ بھی کرتے، جو بھی کرتے ان کو کرنے کی تو اجازت تو دینی چاہیے تھی نا بات کرنے کی. ویسے ایک چیز ذرا ذہن میں رکھے نا چوئی صاحب، جو جس قسم کی تقریر الطاف حسین نے کی اور جس قسم کے نعرے الطاف حسین نے لگے وہاں پہ، اور جو باتیں الطاف حسین نے کروائیں اس وقت، اس کے بعد میرے خیال میں جو یہاں کی قیادت ہے، یہاں پہ پاکستان میں جو قیادت موجود تھی وہ فاروق ستار ہی تھے. تو وہ اس کو اگر رینجرز کا سمجھا جائے کہ اس وقت نہ لے کے جاتے، پولیٹیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ غلط نہیں کہہ رہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر اس وقت نہ لے کے جایا جاتا تو وہ بھی یہی سمجھا جاتا کہ جی پتہ نہیں وہ آگے سے کچھ اور کہانی اگر چل پڑتی اور فاروق ستار کچھ اور سٹینس لے جاتے رات کو. دیکھیں اگر فاروق ستار کچھ اور سٹینس لیتے، صحیح حقیقت ظاہر ہو جاتی، عیاں ہو جاتی. اب اس کا مطلب ہے کہ رات کا سٹانس اگر ان کا انر سٹانس اور تھا اور دن کا سوچ کے اور ہے، تو ان کا انر سٹانس پھر کسی وقت نکل سکتا ہے، آشکار ہو سکتا ہے. یہ چیز غیر سیاسی طور پہ عمل کیا گیا. وہاں موجود، موقع پہ موجود جو رینجرز تھے انہوں نے تو آرڈرز اوبے کرنے ہیں، اور اس وقت آپریشن شروع ہوا تھا. اس وقت اگر فاروق ستار اتنی اینٹی اسٹیٹ تقریر کے بعد چوئی صاحب پھر میرے خیال میں آپریشن تو شروع ہونا ہی تھا. نہیں، آپریشن تو شروع ہونا درست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ تو دنیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مہاجر کمیونٹی کی بھی دل آزاری اتنی زیادہ ہوگی، دوسروں کی تو اور ہی ہے، اتنی دل آزاری ہوئی ہوگی کہ وہ یہ ایک بہت بڑا، یہ 12 مئی سے زیادہ بڑا ایونٹ ہوا ہے، کیونکہ الطاف کی اپنی زبان سے مرد آباد کے نعرے لگوائے گئے ہیں، اس کی اپنی آواز سے، اس کی اپنی انگیخت سے. 12 مئی میں جانوں کا ضیاع اور شہادتیں بہت زیادہ ہوئی تھیں اور بہت سنگین، پر اس سے ایم کیو ایم کی جو ہم سمجھتے تھے کہ کنسٹیچوئنسی میں تھوڑا سا کمی آنی چاہیے، واقع ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی. وہ یہی ایم کیو ایم کے جو فالوورز تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے، اور وہ ان کو کنونس کر لیا. کل والا معاملہ تو اتنا گرافک تھا، جس طرح، اور دل آزاری اتنی ہر کسی کی ہوئی ہے، جس طرح نعرے لگوائے گئے، جس طرح ٹی وی چینلز پہ حملے کو انگیخت کیا گیا، جس طرح وہ 3 دفعہ بسم اللہ کہہ کے ان کو اجازت دی گئی، بلکہ ان کو ہدایت دی گئی کہ آپ یہ نکل آئیں کریں. اور اسی کے بعد وہی کارکن خواتین و حضرات ایم کیو ایم کے سی سی ٹی وی کیمروں میں توڑ پھوڑ کرتے پائے گئے. بالکل ٹھیک. عامر لیاقت صاحب، ذوالفقار مرزا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. آئی لیو دا ریسٹ ٹو یو. میں بالکل آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایم کیو ایم کو جو آئین ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے گفتگو کو فوکس کر کے رکھا جی. اینڈ آئی لیو دا ریسٹ ٹو یو. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.